آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، جلسہ سالانہ یوکے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے پیغامات، مہمانوں کے تاثرات جو ہمیں لوگوں کے ذریعے پتہ چلے وہ ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی آپ بتا سکتے ہیں جلسے کے حوالے سے مہمانوں کے تاثرات اور لوگوں کے کمنٹ کیا تھے؟ جی ضرور، لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ یوکے 2025 کے انتظامات روحانی ماحول، مہمان نوازی اور ترقی کی جھلک پیش کرتی ہے۔ وہ منظر کشی جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ خدمت، اتحاد اور جذبے کی علامت بھی ہے۔ جلسہ سالانہ یوکے 2025 ایک روحانی انقلاب، ایک عالمی مثال۔ آج ہم بات کریں گے اس روحانی، تنظیمی اور اخلاقی معجزے کی جو ہر سال دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر ابھرتا ہے۔ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ یوکے یہ کوئی عام اجتماع نہیں بلکہ ایمان، اتحاد، خدمت خلق اور اخلاص کا وہ پرکیف منظر ہوتا ہے جہاں دنیا بھر سے احمدی مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ انتظامی افراد کام کرنے والوں کے لیے کیا رائے تھی لوگوں کی؟ صفائی ستھرائی، کھانے کا انتظام، لوگوں کی تعداد، اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ بتایا تھا کہ نہیں؟ کچھ آپ معلومات دے سکتے ہیں؟ مطلب انتظامی معجزہ جہاں ہر فرد خادم ہے۔ جلسہ سالانہ یوکے 2025 ایک بار پھر نظم و ضبط، شائستگی، قربانی اور خدمت کا شاہکار ثابت ہوا۔ 50,000 سے زائد مہمانوں کے قیام، طعام، ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے انتظامات یہ سب رضاکاروں نے سنبھالے۔ تقریباً 50,000 شرکاء نے شرکت کی جن کے لیے سب کمپلیکس سے لے کر کیٹرنگ، رہائش، سیکیورٹی، والد اطفال اور بچوں کی سہولت تک سب رضاکاروں نے سنبھالا۔ روٹی فیکٹری میں 10,000 چپاتیاں فی گھنٹہ تیار کی جاتیں۔ نوجوان، خواتین اور بزرگ سب رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے۔ جلسہ گاہ کی تیاری اور تحویل صرف 28 دن میں مکمل کی گئی جن میں رضاکاروں نے 5 ستارے خدمات انجام دی۔ صفائی، سفر، رہائش اور ضیافت کی مکمل ذمہ داری رضاکاروں کی تھی۔ کوئی پیشہ ور کمپنی استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ جی، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہمانوں کو عزت دینا اسلام کی روح ہے، اور مزید کہا کہ شرکاء کو انتظامات کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے بلکہ روحانی فیوز حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں کے کمنٹ جو سامنے آئے وہ یہ تھے کہ 18 سالہ نوجوان سے لے کر 70 سالہ بزرگ تک ہر شخص بغیر تنخواہ صرف خدا کی رضا کے لیے خدمت میں مصروف تھا۔ خواتین نے مہمان نوازی، بچوں کی نگرانی، صفائی اور استقبالیہ میں مثالی کردار ادا کیا۔ اچھا، لوگوں کے جواب تو ماشاءاللہ بہت اچھے آئے۔ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کارکنوں سے خطاب میں کیا فرمایا؟ مہمانوں کے تاثرات کیا تھے؟ ایک غیر احمدی مہمان کا کامنٹ بھی سامنے آیا، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کارکنوں سے خطاب میں فرمایا، یہ کامیابی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سب کام بندگی اور محبت سے انجام دیں۔ ایک مہمان نے کہا، میں نے دنیا بھر کے کانفرنسز دیکھے ہیں مگر ایسا خلوص، ایسی خدمت، ایسا اخلاق کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ طعام کی برکت، دال میں بھی نعمت ہے، کھانے کا انتظام بھی اپنی مثال آپ تھا۔ روزانہ ہزاروں افراد کے لیے کھانا، بغیر ہنگامے، بغیر شکایت، سادہ مگر بابرکت کھانے، دال، گوشت، چاول، نان، سب کچھ محبت سے پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد صاف صفائی کا معیار ایسا کہ یوں لگتا جیسے وہاں کچھ پیش ہی نہیں ہوا۔ ایک غیر احمدی مہمان بول اٹھا، آپ لوگوں نے ہمیں صرف کھانا نہیں کھلایا، ہمیں عزت دی ہے۔ جی بالکل، کہتے ہیں کہ صبح ناشتے میں انڈے بوائل، بریڈ، روٹی، سالن، سپگیٹیز اور لوگوں کے مطابق بڑی عمر کے جو افراد تھی ان کے لیے پرہیزی کھانا بھی بنایا جاتا تھا۔ اور غیر احمدی مہمان نے کیا ہی خوبصورت پیغام ہمیں بھیجا ہے کہ صرف ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں عزت و احترام بھی دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ خطبہ جمعہ، تقاریر اور عالمی پیغام سے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے اور اختتامی خطاب میں دنیا بھر کے احمدیوں کو تقوی، امن اور اطاعت خلافت کا پیغام دیا۔ خطبے میں حضور نے فرمایا، تقوی ایمان کی بنیاد ہے، حقیقی کامیابی اسی تقوی کے ذریعے ملتی ہے۔ ان کے اس خطاب میں
نہ صرف روحانی گہرائی تھی بلکہ یہ پیغام بھی واضح تھا کہ ایمان کے ساتھ خدمت و اخلاق لازم ہے۔ اور کہاں کہاں سے لوگ جلسے میں شامل ہوئے؟ جماعت احمدیہ کی ترقی اور سچائی کی دلیل کا کیسے پتہ چلے لوگوں کو؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دنیا بھر کے وفود نے شرکت کی۔ برطانیہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، عرب دنیا، ہر قوم، ہر رنگ، سوشل میڈیا، MTA اور یوٹیوب پر لاکھوں لوگوں نے براہ راست جلسہ دیکھا۔ بعض وفود نے جلسے کو اسلام کے اصل چہرے کی جھلک قرار دیا۔ جماعت احمدیہ کی ترقی، سچائی کی دلیل جلسہ اس بات کا ثبوت ہے۔ جماعت احمدیہ ایک بین الاقوامی روحانی تحریک ہے۔ خلافت احمدیہ کی قیادت میں جماعت آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں تبلیغ اسلام میں مصروف ہے۔ جلسہ سالانہ نہ صرف ایک روحانی اجتماع ہے بلکہ یہ ایک موٹیویشنل پلیٹ فارم بھی ہے جو نوجوانوں کو خدمت دین، تعلیم، تبلیغ اور انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ لوگوں کی رائے کیا تھی؟ جو پیغامات، میسیجز لوگوں کے آئے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ لوگوں کی رائے، شرکا کی آراء، محبت اور مہمان نوازی۔ I found it so welcoming. Everyone is so friendly and so hospitable. It's so easy. مولوی، جو پہلی بار بطور غیر مسلم مہمان جلسہ میں آئے، انہوں نے یہ سرکاری ویو دی کہ ماحول ایسا تھا جیسے سب اپنی بہن بھائی ہوں۔ یوں بھی ایک مہمان نے کہا، یہاں صرف کھانا نہیں تھا، عزت بھی ملی۔ عرب وفد کے سربراہ نے بتایا کہ جلسے نے انہیں اسلام اور احمدیت کی اصل تصویر دکھائی، محبت، اخلاق اور ایک عالمی روحانیت کا پیغام۔ ایک نو مبایا خاتون، میں نے پہلی بار جلسہ دیکھا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہاں ہر کوئی اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے۔ ایک عرب وفد کے سربراہ، جماعت احمدیہ کا خلافتی نظام دنیا کو امن کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ایک گورے مہمان نے کہا، میں نے اسلام کو دہشت سے جوڑا تھا، یہاں آ کر علم ہوا کہ اسلام محبت اور خدمت کا دین ہے۔ جلسہ سالانہ UK نے ہمیں کیا سکھایا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جلسہ سالانہ UK 2025 نے ہمیں سکھایا، خدمت خلق عبادت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، خلافت کے زیر سایہ ترقی یقینی ہے۔ اسلام کا اصل چہرہ جماعت احمدیہ دکھا رہی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اختتامی خطاب سے اقتباس۔ اختتام پر آپ نے فرمایا، جو کچھ پرومسڈ مسیح علیہ السلام نے حاصل کیا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اگر عشق رسول نہ ہوتا تو کچھ بھی ممکن نہ ہوتا۔ اسی خطبے میں آپ نے بتایا کہ جماعت کی ترقی 200 سے زائد ممالک میں فعال ہونے اور لاکھوں نئے بیعت کنندگان کے پیچھے یہی خلافت کی قیادت ہے۔ بین الاقوامی بیعت اور امن ایوارڈ انٹرنیشنل بیعت کی تقریب میں ہزاروں افراد نے حضرت خلیفہ کے ہاتھ سے بیعت لی۔ ایک روحانی اور وحدت افزا لمحہ تھا کہ اس میں شمولیت کا احساس، اتحاد کی علامت اور ایمان کی تجدید کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ مقام آنکھوں کو نم کر دینے والا تجربہ ہر مہمان کے لیے زندگی بدل دینے والا ہے۔ احمدیہ پیس پرائز 2024 کا اعلان ہوا اور 2025 کے لیے امن دشمنی کی مثالیں پیش کی گئیں۔ جی، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے بتائی۔ ہمارے سامنے ایک اور اقتباس اور کچھ لوگوں کے پیغامات ہیں، وہ ہم آپ سب کو بتا دیتے ہیں۔ ایک مثبت قومی و عالمی پیغام کے طور پر حضرت خلیفہ نے فرمایا، اسلام اور برطانوی وفاداری میں کوئی تضاد نہیں، وفاداری بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اس سے جلسے کا معاشرتی تناظر واضح ہوا۔ مہمانوں کے تاثرات: I found it so welcoming. Everyone is so friendly and so hospitable. It's been so amazing. Molly, non-Muslim guest from UK. انتہائی خوش اخلاقی، بھائی چارہ اور مہمان نوازی تھی، جیسے سب بہن بھائی ہوں۔ Serving humanity and being loyal to your country is integral to Islam. No conflict of identities. From British Ahmadi Youth and External Affairs Official. یہی جذبہ جلسے کے آغاز پر برطانوی پرچم لہرانے میں بھی جھلکتا ہے کہ اسلام اور برٹس وفاداری دونوں ہم آہنگ ہیں۔ آخری خطاب میں حضور نے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام سے متعلق بتایا۔ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ حضرت خلیفہ نے شروع میں واضح فرمایا کہ موجودہ دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک مصلح عالم اور امام مہدی کے طور پر اللہ نے بھیجا تھا۔
یہ وہی موعود ہے جس کی آمد کی پیشگوئی مختلف مذاہب نے کی تھی اور انہوں نے اسلام کو ایک روحانی نقاب سے نجات دلائی۔ جہاں دنیا تاریکی کی گہری گھٹا تلے آ گئی تھی، خدا نے اس نجات دہندہ کو بھیجا تاکہ حقیقی اسلام روشن ہو کر دنیا میں پھیل جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس نشاندہی کی کہ بہت سے دشمن یا بعض علماء مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا بتاتے ہیں۔ وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے عطا کردہ نور و ہدایت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے واسطے ایک مصلح کا نزول ضروری تھا، اور یہ مصلح ہی وہ یکتا ہستی ہے۔ لیلۃ القدر والی مصلحیت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کے صدق کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی۔ جیسے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جو شخص واقع اس دور کا مصلح ملتا ہے وہ 1000 سال کی محنت پر مقدم ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جہنم کی ٹھنڈ میں دنیا سے باہر نکل کر اللہ نے مسیح موعود کو بھیجا تاکہ یہ امت کے لیے ایک نیا چہرہ ہو۔ دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ظلم و نفاق کا مقابلہ، اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا، آج کے عالم اسلام میں بہت سے لوگ جعلی مذہبی ناموں کے تحت اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے محبت، خدمت، علم اور امن کے تمام مضامین کو زندہ کیا۔ حضرت خلیفہ نے کہا، یہ دور جسے دجالی دور کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں ضروری ہے کہ سچائی کو پیش کریں، محبت سے کام لیں اور دین کو ایک روشن ضابطہ بنائیں۔ 6 جماعت احمدیہ کی خدمات اور پیش رفت۔ خطاب میں یہ بھی بتایا گیا کہ آج 200 سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ خدمت انسانیت، تبلیغ اور علمی ترقی میں مصروف ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ اگر ہم صرف عقیدہ رکھتے رہیں اور صرف نعرے لگاتے رہے، خدا کے دین کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت باتیں آپ نے ہم سب کو بتائی۔ ناظرین، اگر آپ نے جلسہ سالانہ کا مشاہدہ کیا تو ضرور نیچے کمنٹ میں بتائیں آپ کے جذبات کیا تھے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اگلے سال کی تیاری کریں۔ یہ ایک روحانی انقلاب ہے جو دل بدل دیتا ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم